اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ حق کی دعوت کو سنتے، اس کو سمجھتے اور اس کے اعتبار سے اپنے عمل کو درست کر لیتے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے تک بھی چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر قرآن سے، حدیث سے، اسلام کی سچی تعلیم سے کوئی بات بتائی جائے تو فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا نا صاحب، اب کہیں کو اس کو روکنا۔ بلکہ اس کی بہت ساری مثالیں بنتی ہیں، لیکن ایک موٹی سی مثال ہمارے اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے سمجھنا ہے تو ایک آسان مثال آپ سمجھ لو کہ ہمارے اپنے سماج میں باپ کے مرنے کے بعد، گھر میں جنازے کے اٹھنے کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد جو بھی ایسا گھر کا سربراہ ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کا میراث میں حصہ بنتا ہے، ہمارے اپنے سماج میں موت کے بعد میں اسے تقسیم کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی عیب سمجھتے لوگ۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ جانتا، انہوں دکھنے میں سمجھدار دکھتے لیکن کئی کو اتنے بیوقوفی کی باتیں کرتے۔ اگر کوئی بیچارہ کسی گھر کا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کسی کی بیوی شوہر کے انتقال کے بعد، ابا کے انتقال کے بعد اگر یہ کہے کہ دیکھو بھائی قرآن کا حکم ہے نا، بھائی اللہ کا حکم ہے، چلو اب انتقال ہو گیا نا، انتقال ہونے کے بعد میں تقسیم کر دینا پہلا کام ہے، اگر یہ کہا جائے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ارے ایسا دکھ رہا کہ باوا کے مرنے کے انتظار میں تھے کہ کیا آئے گی، ایسا دکھ رہا کہ شوہر کے مرنے کے انتظار میں تھی کہ کیا آئے گی، مرتے کت دیکھو حساب کتاب کرو بول کے بول رہی، مرتے کت دیکھو باوا کہ حساب کتاب کرو بول کے بول رہے۔ ارے یہ بیٹا نہیں بول رہا، اللہ بول رہی، اللہ کے رسول بول رہی۔ اب یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھ رہی۔ آپ دیکھ لو اچھے گھرانوں میں اب بہت ساری تبدیلی آئی، علماء اکرام کی کثرت ہے، مدارس کی کثرت ہے، خانقاہ سے جڑے ہوئے نیک بزرگوں کی کثرت ہے، لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، دینی مجلسیں ہو رہے، درس قرآن، درس حدیث، اصلاح معاشرہ کی محفلیں ہو رہی، تو اب پہلے کے مقابلے میں بہت ساری دین سیکھنے کے ذریعے بڑھ گئے اور ماشاءاللہ لوگوں میں تبدیلی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے گھرانوں میں تبدیلی نظر آ رہی، خواتین میں بھی، مرد حضرات میں بھی، نمازوں کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے اور دین سیکھنے کے اعتبار سے، قرآن سیکھنے کے اعتبار سے۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے شہر حیدرآباد میں کئی ایسے گھرانے میں عورتیں ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بھئی یہ کہاں سے آیا امپرومنٹ؟ پہلے نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آپ سنتے سنتے اور ہی تبدیلی۔ کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں پر اسکول کو جانے والی لڑکیاں بھی صبح فجر کی نماز پڑھتی ہے، ان کے والد ان کو جگاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور پھر وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے، اس کے بعد میں اسکول جانے کے لیے تیاریاں کر رہی۔ ایسے بھی گھرانے ہیں میرے اپنے علم میں کہ جہاں نوجوان بچوں کو صبح فجر سے پہلے ان کے والد اٹھا رہے ہیں اور وہ بچہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، پھر فجر کی تیاری کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد بھی سورہ یاسین پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اسکول جانے کی تیاری کرتا ہے یا کالج جانے کی تیاری۔ بولنے کا مطلب بہت تبدیلی بھی آ رہی۔ لوگ ہمیشہ نیگیٹو پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ خراب، یہ خراب، یہ خراب۔ بالکل نیگیٹو پہلو ہے، لیکن پازیٹو پہلو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں الحمدللہ، ایسی نوجوان بچیاں ہیں، ایسے نوجوان مرد ہیں، ایسے بوڑھے حضرات ہیں، ایسی مائیں ہیں، ایسی بیٹیاں ہیں، ایسی بہنیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے اپنے شہر میں، جن کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہے، اللہ کے نیک خاص بندوں سے ہے، ولی صفت بندوں سے ہے، علماء سے ہے، صلحاء سے ہے، اور ان کے گھرانوں میں ماشاءاللہ سے اچھی خاصی تبدیلی۔ کئی گھرانے ہیں جہاں شرعی پردہ نہیں ہوتا ہمارے مسلمان سماج میں، لیکن بہت سارے ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں شرعی پردہ ہوتا بھی ہے، ایسے بھی گھر ہے ماشاءاللہ، بہت سارے گھرانے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ساری خوبیوں کے باوجود میراث کی تقسیم کے سلسلے میں اب بھی ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے، نہیں صاحب وہ تقسیم ملتا نہیں کر۔ کئی لوگ
15 سال پرانے مسئلے لے کے آ رہے ہیں. ارے 15 سال سے کیا کرے بھائی آپ؟ 15 سال پہلے مر گئے والد صاحب, اب آ لے مسئلہ لے کے. اب کتنی پیچیدگیاں, کتنے مسائل, کیسا حل کریں گے اس کو؟ ایک صاحب بولے کہ مول صاحب ہمارے پاس ایسا مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب تفصیل تو میں نہیں سنا سکتا یہاں پر, لمبی چوڑی تفصیل میں پوچھا کیا ہے مسئلہ, کیا ہے؟ نہیں وہ میراث کا مسئلہ ہے. ابا کا انتقال کب ہوا پہلے وہ بولو. 22 سال ہو گیا ابا کا انتقال ہو گئے. میں بولا آپ جو ہے سو فلاں مولانا کے پاس جائیے, جا کے ان کو سناؤ, میرے کو نہ کو سناؤ. کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب وہ 22 سال میں 50 لڑیاں ہیں بیچ میں. بہن یہ بولے تھے ابا کے انتقال کے وقت, بڑے بھائی یہ بولے تھے, ہمارے بڑے بھونے یہ بولے تھے, اب بھونے یہ ہونا بول رہے, بہن وہ ہونا بول رہی, ابا جبیج بڑی بہن کو یہ دیے تھے, دھگن بیٹی کو یہ دیے تھے. ارے میں بولا بھائی اب نہ ہوتا مسئلہ, اب آپ دنیا کے پھنس گئے. اب یہ پیچیدگیوں میں سے آپ پھنسیں گے, ہم نکالنا بولے تو بڑا مسئلہ ہے وہ. لہذا آپ جائیے دارالفتہ کو, وہاں بیٹھ کے یہ مسئلے حل کر لو. تو اب یہ آواز لگا رہے بار بار کہ اللہ کے واسطے میراث کا مسئلہ بھائی فوراً حل کر لو, بھائی فوراً حل کر لو. والد بزرگوار کا انتقال ہوا, جو مسائل ہے وہ سب حل کر لینا, اسی میں عافیت ہے. لیکن لوگ بولتے ارے نہیں بھائی, یہ بھائیوں میں پھوٹ ڈالنے کے بعد انگر رہتے مول صاحب. ارے پھوٹ نہیں ہوتی میرے بھائی, بیوی میں, اماں میں, بچوں میں پھوٹ ڈالنے کی باتیں کر رہے, بہنوں میں, بھائیوں میں. ارے میں نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے نبی بولے, اسلام کر رہا. اور پھوٹ نہیں ہے یہ اصل میں بہترین محبتیں باقی رہنے کا ذریعہ ہے. ہم لوگ چونکہ الٹا سمجھنے کے عادی ہو گئے. جیسے مغرب کیا کرا, عورت بیچاری کپڑے اچھا پہن کے گھر میں عزت سے رہتی تھی, بیچاری عورت سکون میں تھی بہت. وہ لوگا چوپ چوپ ایڈ ڈالے, چوپ چوپ ایڈورٹائز کرے, بار بار یہ لوگو نمایاں کرے, یہ سلوگن ہائی لائٹ کرے. کیا ہے وہ؟ عورت کو آزادی ہونا. صاحب عورت قید میں ہے, قید میں ہے, قید میں ہے, قید میں ہے, بلکہ اتنا سنائے عورتوں کو کہ عورتیں اب ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے نفسیاتی طور پہ. ارے ہاں ہم قید میں ہے, کیا ہے اماں قید, کیا ہے قید, کیا ہے؟ ارے قیدی چنا جی, ساس کی خاص کی خدمت کرو, شوہر کی خدمت کرو, بیٹوں کی خدمت کرو, میں کہیں کو پکانا, میں کہیں کو, یہ بولتے 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 ڈپریشن میں چلے گئی بیچاری. اب کچھ عورتیں وہ ہو گئی, نہیں ہم کو آزادی ہونا. ٹھیک ہے بھائی, جاؤ آزادی. کیا کرتے آزادی میں جا کے؟ آزادی کا مطلب جاب کرنا, عورت مرد کے قدم سے قدم ملا کے ٹھہرنا. ٹھیک ہے ٹھہرے قدم سے قدم ملا کے. کہاں ٹھہرے؟ لے جا کے شاپنگ مال میں کھڑا کر دیے, لے جا کے ریسیپشن سینٹر پہ بٹھا دیے. ایسا عورت کو آزادی مل گئی. اب وہ بیچاری سارے رشتوں سے آزاد ہو گئی, شوہر کے رشتے سے آزاد, ماں باپ کی محبت سے آزاد, بچوں کی شفقت سے آزاد, بچوں کے پیار کرنے سے آزاد, خاندان کنبے سے آزاد, فیملی سے آزاد. پورا اس کا گھریلو سسٹم تباہ ہو گیا. کب تک ہے آزادی؟ جب تک عورت کا حسن ہے تب تک وہ آزادی. حسن ختم, آزادی ختم. دیکھو آپ جا کر جن عورتوں نے مغربی کلچر کی غلامی میں آزادی کو تسلیم کیا, یہ سمجھ کے کہ ہم لوگ قید میں تھے, گھر میں اچھا سکون سے رہتے تھے, 2 بچے, شوہر یا پھر شوہر کی امی, شوہر کے ابا کی معمولی سی خدمت تھی, لے جا کے ایئر ہوسٹس بنا کے 200 لوگوں کے سامنے نمونہ بنا کے رکھ دیے. ہر جگہ دیکھو آپ سیل گل بنا کے رکھ دیے. تو جیسا یہ الٹا سمجھے لوگ کہ بھئی اسلام کہہ رہا تھا کہ ارے عورت کی آزادی تو گھر میں رہنے میں ہے. اب بولیں گے ارے گھر میں رہنے میں آزادی کیسا ہے؟ بولے عورت تو گھر کی ملکہ ہے, گھر کی شہزادی ہے, یہ سارا گھر اس کا ایمپائر ہے, اس کی حکومت چلتی, کسی کی نہ چلتی. گھر میں کیا بھی ہونا, شوہر صاحب کو ایسا ہاتھا ملنے کے بولنا پڑتا, بیگم وہ شوز نہیں دکھ رہے تھے میرے, ہاں وہاں ہے دیکھو لیو. انہوں بولے تو معلوم ہوتا, ارے میرے ساکس, ہاں وہاں ہے دیکھو لیو, میرا ایڈریس وہاں ہے. ہر چیز عورت سے پوچھے بغیر آدمی نہیں کر سکتا. کتنی عزت دیا تھا اسلام عورت کو. یہ نہیں سمجھ میں آیا, الٹا سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں آیا؟ الٹا بولے کہ نہیں وہ عزت نہیں ہوتی, بلکہ یہ آزادی, قید ہے بلکہ آزادی ہونا, بلکہ گئے ہوندے منہ گرے. ٹھیک اسی طرح میراث کا مسئلہ گھروں میں محبت کے باقی رہنے اور بھائیوں کے درمیان دراریں نہ پڑنے اور بیٹی اور بیٹے کے درمیان پھوٹ نہ پڑنے کا سبب تھا. لیکن اس کو کیا بتا دیے؟ پھوٹ کا سبب بتا دیے. تو وہ الٹا سمجھ لیے, ہاں پھوٹ پڑتی کہ کیا آئے گی, ارے پھوٹ نہیں پڑتی میرے بھائی, پھوٹ نہیں پڑتی.
بلکہ مزید دل مضبوط ہوتے